بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 8ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن پاک کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ مشرکین کی 4 حماقتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ لوگ جو چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ چوپایوں کی انہوں نے 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ چوپاؤں کے بچوں کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے، کھیتیاں، چوپائے۔ 10 وصیتیں ہیں اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، توحید کا درس۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ دوسرے حصے میں سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں قرآن کریم، تمکین فی الارض، انسان کی تخلیق اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ 4 ندائیں ہیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدمہ کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے۔ جہنمی کھانا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل: بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں اس میں: قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان قصوں کی حکمت یہ ہے کہ رسولوں کو تسلی دی گئی، اچھے اور بروں کا انجام بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ رسالت کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔